آج صبح ہائی کورٹ میں ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے تھے اور جج تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے میاں گل حسن سن رہے تھے اور اس کیس کو جو کہ توشہ خانہ کی سٹے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کیس ہے جو یہاں پہ سنا جا رہا ہے توشہ خانہ 2، اور وہ ہائی کورٹ گئے تھے یہ اس کیس کو لے کے کہ آپ اس کے اوپر سٹے کریں کیونکہ اس میں سزا سنانے کی جلدی ہے یہاں کے جج ارجمند کو۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جج ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک جونیئر جج، اس کا نام شاید امین منہاس ہے، اس کو لگا دیا گیا اس کیس کے اوپر۔ اور اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی سب لوگوں کو کہ کیسے خاص چن کے جج لگائے جاتے ہیں، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں، چاہے عامر فاروق کی وہ ہو جائیں، یہ ساروں کو لگایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس وقت ایک کیس ایسا چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے، پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے، یہ جج ارجمند بڑی جلدی میں کہ عمران خان کو اور میرے خیال میں 14 سال سزا دے دی جائے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، یہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کے لیے عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی رشوت میں ملک ریاض سے لی ہے، جہاں پہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی، لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اس اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا سہولت کاری کی ہے، ان کو کس چیز کی 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بات کی، آپ کو شاید پہلے لائر بتا گئے ہوں گے کہ ملک ریاض نے کوئی ان کو بتایا، لائرز نے کہ کوئی ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ملک ریاض اس چیز پہ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ بات کیس تو ملک ریاض کا ہے، عمران خان کو تو فیسیلیٹیشن کے اوپر سزا مل رہی ہے، لیکن اصلی کیس تو ملک ریاض نے جو رشوت دینی پڑی تھی نواز شریف کو ان کی بیٹے کی اپارٹمنٹ خرید کے دگنی قیمت پہ، یہ اصلی کیس ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض ساروں کو بتائیں کہ کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن صحافیوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن جنرلوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں اور کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں۔ اگر ملک ریاض بتائیں گے تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ ایلیٹ کیپچر سسٹم کیسے چلتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ سارا کھیل کس چیز کا ہے؟ پیسوں کا۔ یہ سارا کھیل رشوت دینا اور لینا پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اگر اچھا ہے کہ یہ جو سسٹم اب ایکسپوز ہونے چل رہا ہے، یہ باقی جو اس کے اندر رہ گیا ہے، یہ سسٹم پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے، 24 کروڑ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے آپ کو ایک قسم کا گروی رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ آپ انصاف چاہے اپنے مرضی کے ججز لگائیں، جیسے پیچھے وہ ناصر جاوید کو لگایا تھا جس کے اوپر خود مشکوک کیسز تھے۔ وہ کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، جواب یہ جج بھی دیں گے، یہ جنرل بھی دیں گے، ان کے آگے بچے ان سے پوچھیں گے، ان کے آگے نسلیں ان کو پوچھیں گی کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے اور کیسے غداری کی ہے۔ یہ عمران خان کا آج کا پیغام تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ مذاکرات کے کمیٹی کے جو فوکل پرسن، جو ترجمان ہیں، کل جس طرح اس کے مدرسے پہ اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جس طرح اس کو ہراس کیا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی،
اور پچھلے 1.5 مہینے سے جو یہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی بڑی سمپل سی بات، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور جوڈیشل کمیشن بھی وہ جو سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے 3 ججز پہ مشتمل ہو یا سینئر موسٹ 3 اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہو، تب ہم تسلیم کریں گے، ورنہ آج سے مذاکرات ختم تصور کیے جائیں گے۔ تیسری بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں بہت زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں یا جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یا جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی مستقل بنیادوں پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے پورے ملک میں اور بالخصوص اسلام آباد میں ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ملٹری ٹرائلز کے اندر جو لوگوں کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا، اور جس طرح 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں، تو ہم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں مسنگ پرسنز ہیں، جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، خواہ وہ بلوچستان کی مہرنگ بلوچ کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز مل کے ان کو ساتھ ملا کے ہمیں پورے پاکستان میں تحریک چلانی پڑے یا پوری دنیا میں، ہم اس کو پورے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائیں گے، پورے انٹرنیشنل فورمز میں ہم خطوط لکھیں گے اور ہم اس میں اویئرنیس پیدا کریں گے، جس کے ذریعے آج ہیومن رائٹس وائلیشنز، تشدد، ظلم، بربریت اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایک رواج بن چکا ہے۔ ہماری ایجنسیز کا، ہماری ان کٹ پتلی حکومتوں کا اور ان ڈاکوں کا جن کو پاکستان میں فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین قسم کی وہ قانون سازی اور آئین سازی ہے جس کے اوپر نہ صرف لوگ پورے تھے بلکہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے نظام انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت پہ جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح جمہوریت کو دفن کیا گیا، جس طرح جمہوریت پہ ڈاکہ زنی ہوئی، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ آواز ملا کے چل سکتی ہیں، تو ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، پوری قوم کو ساتھ لے کے کھڑے ہوں گے، اور ہم نے جمہوریت کے استحکام کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے اور نظام انصاف کی درستگی کے لیے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو باہر کے ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں ان کو جو فارن ریمیٹنس کے حوالے سے ان کو جو کال دی تھی، وہ اس مذاکرات کے چکر میں وہ وہاں اس طرح سنجیدگی کے ساتھ ہم پرسو نہیں کر پائے۔ اب ہم اس کو پوری طرح زور و شور سے ہم پورے اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کی خاطر، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی خاطر، ملک میں رول آف لا کی خاطر آپ اپنی ریمیٹنس محدود کر دیں، تاکہ یہاں کی جو بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو احساس ہو، تاکہ لوگوں کے جو حقوق پہ وہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں ان لوگوں کو وہ واپس مل سکیں۔ یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں، اس پہ خان صاحب نے آج بڑی سیر حاصل یہ میسج دیا ہے پوری قوم کو کہ یہ پوری قوم تک اور عوام تک ان کا پیغام پہنچایا جائے۔